جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہو؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالا غل اولاب کمال. مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ مسجد میں ترازو گاڑ کے بیٹھ گیا اور اس کو تول رہا ہے جو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپ رہا ہے جو ناپا نہیں جا سکتا. اس سنار کے چھوٹے سے ترازو میں رتی اور ماشے کا حساب تو کیا جا سکتا ہے، منوں اور ٹنوں کا حساب تو نہیں ہو سکتا. عقل کے ترازو پہ آپ مجھے تول لیں، میں آپ کو تول لوں جو نبیوں کا بھی امام ہو. بس بھلا اسے عقل کے ترازو پہ کیسے تولا جا سکتا ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. یہ دین ہے، لوگ دین بنائے ہوئے ہیں اس کو. لاہور قصر نور میں اب بندہ چلا گیا، نام نہیں لیتا، ایک ایسا ہی پروگرام تھا، ایک بچے نے حفظ کیا تو جو ننیال تھے وہ اہل سنت تھے اور جو ددیال تھے ان کا کوئی مکتبہ فکر اور تھا. وہ کہنے لگے ہم اپنا آدمی لے کر آئیں گے، یہ کہتے ہیں ہم اپنا آدمی لے کر آئیں گے. اچھا مجھے لے گئے وہاں تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا چہرہ، اب کیا میرا تو مزاج نہیں ہے یہ، لیکن چلو خیر گفتگو شروع ہوئی تو بڑے زور سے اس نے یہ بات کہی قرآن مجید کی کس آیت کی تشریح کرتے کرتے درس قرآن دیتے ہوئے، اور لوگوں عمل کر لو، عمل کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس بات پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن آگے جو بڑھا تو کہا کہ باقی رہی بات نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. تو جو ننیال تھے وہ میری جانب دیکھنے لگے تو میں نے کہا اچھا میری باری تو اس کے بعد آئے، میں انتظار کرتا ہوں پھر انشاءاللہ بات کروں گا. تو جب میری باری آئی تو اللہ نے میری زبان پر ایسے لفظ ڈال دیے کہ وہ شاید میرے لفظ نہیں تھے. وہ علامہ رومی کہتے ہیں نا، یہ بانسری نہیں بولتی، بانسری کے پیچھے کوئی منہ بولتا ہے. تو کبھی کہ ایسا ہوتا ہے نا، غالب بھی کہتا آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، غالب سریر خواجہ نوائے سروش ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو زمانہ تھا الیکشن کا، تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو میں نے دو لفظی بات کر کے میں نے کہا کہ ابھی آپ کے سامنے بڑی طویل گفتگو ہوئی اور بڑا فلسفہ جھاڑا گیا، لیکن میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن میں اتنی بات پوچھتا ہوں کہ آج کل زمانہ الیکشن کا ہے، آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، اور جو سکی بیٹی کو بخشوا نہ سکے اس کا کلمہ پڑھنے کا پھر کیا فائدہ؟ جو سکی بیٹی کو بخشوا بھی نہ سکے اس کا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ پھر اگلی بات جب ہوئی تو دھماکہ ہوا نا. میں نے کہا میاں تو اس کی بات کرتا ہے جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں. جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو اس کی بات کرتا ہے جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کے گیت گاتے ہیں جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندہ، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں نے اگر 8-9 سال ہوا اس واقعہ کو، اس بات کو میں نے 1000 مرتبہ بیان کیا ہوگا مختلف تقریروں میں، اور میرے سننے والوں نے بھی اس کو کئی بار سنا ہوگا، لیکن یہ لفظ اتنے زوردار ہیں کہ جب میں بولتا ہوں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی. تو یہ ایسے الفاظ بات ہوتے ہیں. تو اب ایسا ہے کہ تو جو ہے وہ بولتی بند ہو گئی، اور بعد میں جو ہے وہ عجیب منظر وہاں دیکھنے میں آیا، اور عجیب جو ہے وہ اس کے چہرے کے اوپر مردنی تھی، بول نہ سکا، ہمت نہ ہوئی. تو میاں کس کی بات کرتے ہو؟ کس کے لیے ترازو گاڑ کے بیٹھے ہوئے، اور کس کو تول رہے ہو جو تولا نہیں جا سکتا، کس کو ناپ رہے ہو جو ناپا نہیں جا سکتا؟ یہاں مجھے بات یاد آئی صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. جزاک اللہ جی، مہربانی. صاحبزادہ فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آئی. آپ فرمایا کرتے تھے، اپنا انداز نظر ہوتا ہے نا دیکھنے کا، تو آپ فرمایا کرتے تھے میاں تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے کہ ارے جو تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا. اقبال کا لہجہ دیکھے، وہ بھی حد کر دی. تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. ابھی تک تو کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو اپنا انداز نظر ہے، اپنے سوچنے کے انداز ہے، اپنی کیفیت ہے. اصل جو اپنے اندر ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے. لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. چمگادڑ جو ہے وہ کہے سورج نہیں چڑھا تو اس کی بے وقوفی ہے. ایک سادی کہتے ہیں گر نہ بیند بروز شپرائے چشم، چشمہ آفتاب راچے گنا.
آفتابدہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو چڑھا ہی ہوا ہے، وہ تو روشنی بھی دے رہا ہے، وہ جالے بھی بانٹ رہا ہے، لیکن کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس کو نظر نہیں آتا۔ بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، اور بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ تو یہ تو قسمت والوں کی کہانی ہے، یہ تو مقدر والوں کی کہانی ہے۔ تو جیسی آنکھ ہو ایسا ہے۔ اقبال نے بھی کہتا ہے، اقبال نے بھی کہا نا کہ معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری بادیدہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ اور رومی بھی لکھتے ہیں کہ کسی نے خاتمے وقت نے لیلا کو دربار میں بلا لیا اور کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شعرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا، تیرے میں کون سا کمال ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، کالے رنگ کیا تو، تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں، تو نے ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دی ہیں، وہ پاگل ہوا پھر رہا ہے، نام بھول گیا اس کا، نام تو کیس تھا نا، لیکن دنیا کیس جانتی نہیں ہے، مجنوں کہتی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے ہیں، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے ہیں، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے ہیں۔ تشخص ہی مٹ گیا نا، نام ہی مٹ گیا۔ کہا کون سا جادو کیا، کون سا تو نے جو ہے وہ تیر چلایا کہ اس کی ہوش اڑ گئے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ گفت لیلا را خلیفہ کہاں تو ہی، کس تو مجنوں شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، باقی خوبصورتوں سے تو کوئی انوکھی تو نہیں ہے۔ تو لیلا نے جو جواب دیا وہ 2 لفظ ہی تھا، گفت خامش، کہا بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنوں نیستی، تو کوئی مجنوں تو نہیں نا، اگر ہمیں حسین نظر نہیں آتی تو کوئی مجنوں تو نہیں نا، دیدہ مجنوں اگر بو دے تو را، آج دو عالم بے خطر بو دے تو را، تیری آنکھ مجنوں والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھ، تو ہوش دارو لیک مجنوں بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور مجنوں ہوش کو چھٹی دے کر آیا ہے، اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر اسے سودا نہیں ملتا۔ اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنوں کی آنکھ چاہیے، رومی کہتے ہیں محمد عربی کو دیکھنا ہو تو جناب ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ اگر وہ نظر مل جائے نا تو پھر جدھر دیکھو جلوے انہی کے نظر آتے ہیں، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ پھر تو رنگ ہی اور ہوتے ہیں، پھر تو ڈھنگ ہی اور ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ نگاہ دور مل جائے تو پھر سمجھ میں آتی ہے۔ ابو جہل کی نظر سے کچھ نظر نہیں آیا کرتا، تو کہا تیری آنکھ ہی وہ نہیں ہے، تو اگر مجنوں والی آنکھ لاتا پھر تو مجھے دیکھتا، اور پھر میرے اندر تجھے کمال نظر آتے اور میرے اندر تجھے جلوے نظر آتے۔ دیکھنے کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا ہے نا، اللہ اکبر، کئیوں نے دیکھا ہے، لیکن قرآن پڑھیے، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، قرآن نے کہا کہ نہ کہا؟ محبوب آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، وَتَرَاهُمْ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، کیا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ کہ یہ تم کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ اب ذرا غور تو کیجیے ان لفظوں پہ، وَتَرَاهُمْ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، کیا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ لیکن یہ نہیں دیکھ رہے۔ تبھی تو قبر میں جاتا ہے ابو جہل، سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ پھر حضور سامنے ہوتے ہیں، سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا یہ کون ہے؟ ابو جہل کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں پہچانتا۔ اچھا پہچانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ پہچانتا نہیں تو گڑھے کس کی راہوں میں کھودتا تھا؟ پہچانتا نہیں تو طائف میں جو ہے وہ مکے کے بازاروں میں اوجریاں کس پہ ڈلواتا تھا؟ جانتا نہیں دار الندوہ میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کی تھی؟ جانتا نہیں تو بدر میں کس کے مقابلے میں آیا تھا؟ 100 سرخ ہونٹ اور 200 اوکیا چاندی کس کے گرفتاری کے لیے نام رکھا تھا؟ لیکن کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ یہ کہانی میں نے اس کی سنائی ہے کہ جو ساری زندگی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہا، اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے بتا یہ کون ہے عامر چیمہ، یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو دے دینے تو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔